بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم نے کل جو پروگرام کے آغاز میں بات کی وہ سورہ رعد کے بارے میں بات کی، اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا، رات کا معنی کیا ہے، اور پھر اس میں چونکہ یہ اس صورت میں استعمال ہوا ہے اس لیے سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا، اور پھر اس کے ساتھ سورہ رعد اور سورہ یوسف میں جو باہمی مناسبتیں ہیں وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو آج سورہ رعد کے جو مضامین اور مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ ایک سمری آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اس صورت میں کون کون سے مضامین موجود ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل سے کی گئی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں اور سورج، چاند، رات اور دن، پہاڑوں، دریاؤں، کھیتوں، باغات اور ان کے مختلف کلرز، خوشبوئیں اور ذائقوں کو پیدا کرنے سے توحید کی طرف استدلال فرمایا گیا۔ اس پر استدلال فرمایا کہ اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کو فنا کرنے والا ہے، اور فنا کرنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ وہی زندہ فرمائے گا، وہی ضرر اور نفع پہنچانے پر قادر ہے، ان تمام امور میں وہ منفرد ہے اور ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ قیامت کو قائم کرے گا اور سب کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا، کفار اور منکرین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ بھی بتایا کہ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حق اور باطل کی اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاروں اور بتوں کے پجاریوں کی محسوس مثالیں دی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ باطل پرستوں کی مثال جھاگ کی طرح ہے جس کی کوئی بقا نہیں ہوتی۔ جب سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے تو اوپر ابھرنے والا میل کچیل باطل کی طرح ہے، اور نیچے بچ جانے والا خالص اور صاف مادہ حق کی مثال ہے۔ متقین اور اہل سعادت دیکھنے والوں کی طرح ہیں، نافرمان اور مفسدین اندھوں کی طرح ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو دائمی جنتوں کی بشارت دی گئی، اور عہد شکن اور منکرین کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین شرک سے منع کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا ہے اور مشرکین کی ہمنوائی سے روکنا ہے۔ تمام رسول نوع انسان سے بھیجے گئے، وہ بھی انسان اور بشر ہیں، لیکن انسان عام انسان نہیں، انسان کامل اور افضل ترین بشر ہیں۔ ان کی بیویاں اور اولاد ہیں، اور یہ اس لیے کہ بیویوں اور اولاد کے ساتھ طرز معاشرت میں ان کے نمونے پر ان کے پیروکار عمل پیرا ہوں، اور وہ کسی فرمائشی معجزے کو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر پیش نہیں کرتے، اور ان کا منصب تبلیغ کرنا ہے، جزا اور سزا دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے منکرین کو ناکام اور انبیاء علیہم السلام کو فائز المرام فرمایا، یعنی ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور یہ بتایا کہ وہی تمام مخلوق کی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ ان کے باطل معبود۔ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور ان کے نام نہاد اور باطل معبود نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نعمت دینے پر قادر ہیں اور نہ کسی کے نفع نقصان پر قادر ہیں۔ قیامت سے ڈرایا ہے اور یہ بتایا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مشرکین جو فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ان کی محض کٹ حجتی اور عناد سے کرتے ہیں، یعنی وہ محض کٹ حجتی اور عناد دشمنی کی وجہ سے یہ وہی کام کرتے ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس صورت کا اختتام اس پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دی۔ اسی طرح اہل کتاب میں سے مؤمنین بھی آپ علیہ السلام کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں
جو آخری نبی کے متعلق ان کی کتابوں میں درج تھیں، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی کتابوں کا مصدق ہے۔ ناظرین، یہ سورہ رعد کے مضامین اور گویا کہ خلاصہ بھی ہے، اور اس کے مقاصد بھی یہاں پر بیان کیے گئے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد اور اس کی آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اسے علی العرشی پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں علی العرش پڑھا جائے گا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کوئی رمز وقف بھی نہیں، اور ناظرین کوئی یہاں پر علامت وقف بھی نہیں۔ تو جب ایسی سچویشن ہو تو پھر اس صورت میں ناظرین یہاں رک بھی جائے، تو جب ہم آگے سے پڑھیں گے نا تو پھر آگے سے ڈائریکٹلی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ثم استوى علی العرش، یعنی پچھلے کلمے سے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم رکے علی العرش، اب آگے پڑھنا ہے وسخر الشمس والقمر، تو آگے ڈائریکٹلی نہیں پڑھیں گے بلکہ علی العرشی سے یا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اس طرح پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ ایک کلمہ، الذی دوسرا، رفع تیسرا، السماواتی چوتھا، بی جو ہے وہ پانچواں، غیری چھٹا، عمد ساتواں، ترونا آٹھواں، ہا نواں، ثم 10واں، استوا 11واں، علا 12واں، العرشی 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ الذی، اللہ میں ہا پر پیش ہے، اسے الذی کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اللہ الذی پڑھیں گے۔ اچھا، اللہ میں جو لام ہے نا، اس میں جلالت کا حرف لام، اس سے پہلے حمزہ پر زبر ہے، تو حرف لام سے پہلے، اس میں اللہ میں حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اللہ الذی رفع السماوات، رفع میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور رفع میں عین پر زبر ہے، سے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ میم کھڑا زبر ما اور میم واو کھڑا زبر وا، اس سے میم الف زبر ما اور واو الف زبر وا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، کھڑا زبر کے ساتھ بھی، الف مدہ کے ساتھ بھی۔ رفع السماوات بغیر، بغیر را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ عمدن، ترونا، ہا ترونا میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، بغیر عمد ترونها، ثم استوى، تو یہاں پر ناظرین ثم میں میم پر پیش ہے، اسے استوا کی سین کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسے کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ثم استوى، ثم استوى علی، جب انفرادی طور پر علا کو پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا، جب اسے ملائیں گے تو لام پر زبر ہوگا، اسے العرشی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور عرشی میں را ساکن ما قبل عین پر زبر ہے، را ساکن و ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ثم استوى علی العرش، اور یہاں پر ناظرین وقف کریں گے تو علی العرش پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اب ہم انشاءاللہ اس کی جو تحقیق و ترجمہ ہے
کلمات کی ہم وہ عرض کریں گے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش یہ آج کا سبق ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اب ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں وہ ہے اللہ، کہ پہلا اسم ہے، الذی دوسرا ہے، اور السماواتی تیسرا، غیری چوتھا، عمدن پانچواں، ہا چھٹا، اور العرش ساتواں۔ ناظرین و سامعین 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الذی، اچھا جی، نمبر 3 السماوات، اور نمبر 4 غیری، نمبر 5 عمدن، نمبر 6 ہا، نمبر 7 العرش۔ 7 اسماء ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے رفع، دوسرا ترونا، تیسرا استوا۔ رفع، ترونا، نمبر 3 استوا۔ تو 3 یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افعال ہیں، اور حروف کی تعداد اگر ہم دیکھنا چاہیں تو حروف کتنے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا حرف بی، دوسرا ثم، تیسرا علا، بی ثم اور علا۔ سات اسماء، 3 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر یہاں پر ناظرین 13 کلمات ہو گئے۔ تو چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ سب سے پہلا اسم ہے اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور ناظرین یہ جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری مراد پوری فرما، یا اللہ میری دعائیں پوری فرما، قبول فرما۔ اور پھر ناظرین اللہ کا ذکر بھی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ناظرین یہ حالات چل رہے ہیں نا، تو اللہ کا ذکر اپنا معمول بنائیے، روزانہ گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کو ساتھ لے کر 3 4 5 منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر مل کر کیا کریں۔ اس کی اتنی برکتیں ظاہر ہوں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے۔ اس کے بعد الذی اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ الذی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو۔ سماوات سماء کی جمع ہے، سماء، خلق السماء، تو ناظرین سماء بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اور اس کے علاوہ سماوات بھی استعمال ہوا ہے۔ تو سماء کا معنی ہوتا ہے آسمان، سماوات بہت سے آسمان۔ 7 سماوات ذکر موجود ہے، میں پہلے بھی کر چکا ہوں سورہ ملک میں، 7 سماوات طباقا، تہ تر دے، یہ جو ہے وہ 7 آسمان ہیں، پھر اس کے بعد عرش الہی ہے۔ اس کے بعد غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ، غیر کا معنی جو ہے وہ غیر بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر ناظرین بھی ہے تو الگ ہے اس سے۔ اچھا بعض اوقات ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بغیر، بغیر نہیں ہوتا بغیر ہوتا ہے، اور ہم یہ اردو میں بھی عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم غیر بھی استعمال کرتے ہیں، بغیر یعنی میرے بغیر تم کیسے جاؤ گے، کہتے ہیں نا، یعنی میں نہیں ہوگا تو آپ چلے جاؤ گے، دوست سے کہتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر بھی استعمال ہوتا ہے، یار یہ فلاں بندہ ذرا غیر ہے تو تھوڑا سا ہم سائڈ پر ہو کر ذرا بات کر لیں، تو دونوں کے دونوں یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں آمدن، آمدن کا معنی ہوتا ہے ستون، آمدن کا معنی ہوتا ہے ستون۔ پھر اس کے بعد ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر۔ اچھا عمود اس کی جمع آتی ہے، آمدن، آمد ایک ستون، عمود بہت سے ستون۔ اس کے بعد ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد ہے عرش، عرش جو ہے عام طور پر ناظرین تخت کو کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو چیز بلند ہو اسے بھی عرش کہتے ہیں، اور یہاں پر عرش سے مراد عرش الہی ہے، جو میں نے کہا 7 آسمان کے پھر اوپر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ رفع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بلند کیا، اس نے بلند کیا، اور چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف نسبت ہے اور فاعل اس میں جلالت بن رہا ہے تو اس لیے اس کا معنی ہوگا اس نے بلند فرمایا۔ ترونا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے ترونا کہ تم دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے، اور یہاں پر معنی ہوگا تم دیکھتے ہو یا تم سب دیکھتے ہو یا آپ دیکھتے ہیں یا آپ سب دیکھتے ہیں، میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ استوا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ اس نے استوا کیا یا اس نے استوا فرمایا، چونکہ ناظرین اس فعل کی نسبت اس کا جو فاعل ہے وہ بھی اس میں جلالت بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ میں نے ابھی بات کی تھی نا آیات متشابہات کی، تو استوا علی العرش، تو ناظرین یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی یعنی 20 7 مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، ثم اس کا معنی ہوتا ہے پھر، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل 13 کلمات ہیں، 13 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 بغیر، نمبر 3 عرش۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا، ہا لام پیش ہل، لام زبر لا، ذال یا زر دی، اللہ الذی، را زبر وا، فا زبر فا، عین سین زبر عس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، یا میم الف زبر ما، واو الف زبر وا، تا زر تی، رفع السماواتی، با زر بی، غین یا زبر غی، را زر ری، بغیری، عین زبر عا، میم زبر ما، دال دو زر دن، عمدن، تا زبر تا، را واو زبر رو، نون زبر نا، ہا الف زبر ہا، ترونہا، ثا میم پہ ثم، میم سین زبر مست، ثم مست، تا زبر تا، واو کھڑا زبر
زبر وا ثم استوى عین زبر ع لام لام زبر لل عین را زبر ار شین زیر شی ثم استوى علی العرش، یہاں وقف پڑھیں گے تو علی العرش پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ تلاوت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ہم سب سے پہلے کریں گے تلاوت، اور آپ سماعت فرمائیے، ترتیل کے ساتھ تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، الذی، وہ جو رفع، اس نے بلند فرمایا، السماواتی، آسمانوں کو۔ اچھا یہ جو بریکٹ میں معنی ہے نا کو، تو یہ ناظرین یوں سمجھ دیں کہ لفظی معنی میں شامل نہیں ہے، لیکن با محاورہ میں یہ شامل ہوگا۔ السماواتی، آسمانوں کو، یہاں پر بھی ایسے ہی بریکٹ میں کو ہے، بغیر، بغیر، عمدن، ستون، ترونا، تم دیکھتے ہو، ہاں انہیں۔ تو ناظرین یہاں پر جو ہے وہ اس سے مراد آسمان ہے، ہاں ضمیر سماوات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ثم، پھر، استوا، اس نے استوا فرمایا، علا، پر، العرش، عرش۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ یہاں پر جو آیت نمبر 1 ہے، فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین ایک سوال یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت کفار نے یہ کہا تھا کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا رد فرمایا کہ آپ پر آپ کی رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، اور مجتہدین کا جو قیاس چونکہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا اس لیے وہ برحق نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہدین جو قیاس کرتے ہیں تو قیاس کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس لیے قیاس بھی حکماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور وہ بھی برحق ہے۔ اور اگر مجتہد کو قیاس میں خطا لاحق ہوئی پھر بھی اس کے اجتہاد پر عمل کرنا برحق ہے، اور اب اس کو اس اجتہاد پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کے اجتہاد پر عمل کرنے والوں کو بھی
اجر و ثواب ملے گا، لیکن یہ اجر و ثواب اس مجتہد کے اجر و ثواب سے ایک درجہ کم ہوگا جس کا اجتہاد صحیح ہو، یعنی جو اجتہاد کرنے والا صحیح اجتہاد کرے گا تو ناظرین اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، اور جو اپنے اجتہاد میں خطا کرے گا تو اس کے لیے پھر ایک ہی ثواب ہے۔ ناظرین اجتہاد کا جو لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ذہن کا طاقت کو خرچ کرنا اور مشقت کو برداشت کرنا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا، یعنی اپنی فکر کو تھکایا۔ کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صرف کرنا یہ اجتہاد ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نامعلوم حکم کو کتاب و سنت کے کسی حکم پر قیاس کیا جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ محض اپنی عقل سے کسی چیز پر کوئی حکم لگایا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر جو ہے 1327 سے، سنن ابو داؤد میں ناظرین 3592 ہے، اور سنن کبریٰ للبیہقی میں بھی یہ جلد نمبر 10 میں یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 114 پر، اور مختلف جو احادیثی کتب ہیں اس میں یہ موجود ہے۔ میں نے حوالے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب بھیجا تو آپ نے پوچھا آپ علیہ السلام نے کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا میں کتاب اللہ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر وہ حکم کتاب اللہ میں تمہیں نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں جو ہے وہ اجتہاد کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے لیے حمد ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حاکم اجتہاد سے کوئی حکم لگائے اور اس کا حکم صحیح ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب اس کو حکم میں خطا لاحق ہو تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ ناظرین یہ روایت بھی، یہ حدیث پاک بھی سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن کبریٰ نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، سنن کبریٰ للبیہقی میں ہے، سنن لدار القطنی میں ہے، اور اسی طریقے سے مختلف کتابوں میں ناظرین یہ حوالے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ پر استدلال فرمائے۔ کس طریقے سے ناظرین، اور پھر عرش پر استوا کا معنی کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی، اللہ کو ذرا پر پڑھیں، اللہ الذی، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی رفع اللہ الذی،
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش صدق الله. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے دیکھتے ہیں شام سے 4 بجے سے اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں جو ہے وہی پیش کیا جاتا ہے. اور آپ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے جس ڈیٹ کا چاہیں آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں. اس سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.